آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم اور المناک باب پر بات کر رہے ہیں، واقعہ کربلا۔ جی یہ سن 680 عیسوی یعنی 61 ہجری میں پیش آیا اور اس کا مرکز تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے ساتھی، ان کی شہادت۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس واقعے کے پس منظر، جو اہم واقعات ہوئے اور جو اس کی گہری مذہبی اور تاریخی اہمیت ہے اسے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو آئیے اس تاریخی سانحے کی تفصیلات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی میدان جنگ کی فوجی ٹکرار نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ اصولوں کی جنگ تھی، قیادت کے حق کی اور انصاف کے تصورات کا تصادم تھا۔ اچھا، تو پس منظر یہ بنا کہ اموی خلیفہ معاویہ کا انتقال ہوا اور پھر ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کا معاملہ سامنے آیا۔ جی، اور یہ جانشینی کافی متنازع رہی۔ بہت سے مسلمان، خاص طور پر عراق میں کوفہ شہر کے لوگ، وہ یزید کے طرز حکومت سے یا ان کے بارے میں جو تاثرات تھے اس وجہ سے انہیں خلیفہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ہاں، انہیں لگتا تھا کہ یزید اسلامی اصولوں سے وہ دور ہیں۔ جی بالکل، اور اسی ماحول میں کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی کو، جو اس وقت مدینہ میں مقیم تھے، خط لکھنے شروع کیے۔ بہت سارے خطوط۔ جی ہاں، سینکڑوں خطوط۔ انہیں دعوت دی کہ آپ کوفہ آئیں، قیادت سنبھالیں، یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور مکمل حمایت کا، وفاداری کا یقین دلایا گیا۔ تو ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اسے ایک طرح سے اپنی ذمہ داری سمجھا اور کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جی، انہوں نے اس دعوت پہ لبیک کہا۔ چنانچہ حسین اپنے خاندان کے افراد اور تقریباً 72 آپ کہہ لیں وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکہ سے عراق روانہ ہوئے۔ جی، مگر راستے میں ہی انہیں یہ خبریں ملنا شروع ہو گئیں کہ کوفہ میں تو حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ ہاں، وہ جو وعدے تھے وہ سب ہوا ہو گئے۔ یزید کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس نے وہاں بڑا سخت کنٹرول کر لیا تھا، اور جنہوں نے دعوت دی تھی وہ یا تو ڈر گئے تھے یا منحرف ہو گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے۔ بالکل۔ اور یہی وہ آپ سمجھیں نازک موڑ تھا جب کربلا کے مقام پر یزید کی ایک بڑی فوج نے، ہزاروں کی تعداد بتائی جاتی ہے، ہزاروں میں، جی، انہوں نے حسین کے اس مختصر سے قافلے کا راستہ روک لیا۔ ان کا ارادہ تو کوفہ جانے کا تھا یا شاید کہیں اور محفوظ جگہ پہنچنے کا۔ جی، مگر انہیں وہیں روک دیا گیا، خیمے لگانے پر مجبور کر دیا گیا، مطلب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اور یہ محاصرہ پھر کئی دن چلا۔ جی ہاں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات، جس کا ذکر سارے ہی ذرائع کرتے ہیں، وہ یہ تھی کہ قافلے پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ بالکل، صحرا کی وہ شدید گرمی اور پانی تک رسائی ختم۔ حسین کے ساتھی، خواتین، معصوم بچے سب پیاس سے نڈھال تھے۔ حسین نے کوشش کی، مذاکرات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے واپس جانے دو، یا کسی سرحد پر جانے دو، یا چلو یزید سے ہی بات کرنے دو۔ جی، یہ پیشکشیں تاریخ میں درج ہیں، مگر سب مسترد کر دی گئیں، کوئی بات نہیں مانی گئی۔ تو یہاں صورتحال کی سنگینی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اصولوں پر ڈٹے رہنا، جی، اپنا موقف نہ چھوڑنا، اور دوسری طرف طاقت کا بے رحم استعمال۔ بالکل۔ ذرائع سے یہی لگتا ہے کہ حسین کے لیے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ انہیں بس دو ہی آپشن دیے گئے، یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر آیا وہ دن، 10 محرم، یوم عاشورہ، جنگ ہوئی۔ جی، حسین کے ساتھی تعداد میں تو بہت ہی کم تھے یزیدی فوج کے مقابلے میں، لیکن کمال جرت سے، بہادری سے لڑے۔ ایک ایک کر کے۔ ہاں، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے۔ ان کے بھائی عباس ابن علی جو پانی لانے کی کوشش میں شہید ہوئے، ان کے جوان بیٹے علی اکبر، جی، جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کا وہ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر، وہ حسین کی گود میں تھے جب تیر لگا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ انتہائی المناک واقعات ہیں یہ۔ آخرکار حسین ابن علی
خود بھی لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اور حسین کی شہادت کے بعد بھی ظلم رکا نہیں، اموی فوج نے خیموں کو لوٹا، آگ لگا دی۔ ہاں، اور جو خواتین اور بچے بچ گئے تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں حسین کی بہن زینب بنت علی اور ان کے بیمار بیٹے علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین بھی شامل تھے۔ جی، اور انہیں بڑی آپ کہیں بری حالت میں پہلے کوفہ لے جایا گیا، پھر دمشق یزید کے دربار میں۔ یہیں زینب بنت علی کا کردار بہت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ یقیناً ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے اپنے خطبات سے، چاہے وہ کوفہ کے بازار ہوں یا دمشق میں یزید کا دربار، جی ہاں، انہوں نے کربلا میں جو کچھ ہوا تھا اس کی حقیقت بیان کی، یزید کے کاموں کی مذمت کی، اور اس سانحے کی یاد کو زندہ رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی جرأت نے، ان کے الفاظ نے اس داستان کو تاریخ میں امر کر دیا۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی جنگ نہیں ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے لیے یہ ظلم کے خلاف انصاف، سچائی، حق کے لیے دی گئی عظیم ترین قربانی کی علامت ہے۔ بالکل۔ اسی لیے تو ہر سال محرم میں، خاص کر عاشورہ کے دن، دنیا بھر میں گہرے سوگ اور عقیدت سے یہ یاد منائی جاتی ہے۔ جی، یہ واقعہ ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے، اصولوں کے خاطر قربانی دینے اور حق و باطل کی جو ایک لازوال کشمکش ہے، ان جیسے عالمگیر موضوعات کی نمائندگی کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے اثرات صرف مذہبی یاد تک ہی نہیں رہے، اس نے اسلامی دنیا پر، خاص طور پر سیاسی سوچ پر گہرے اور دیرپا اثرات ڈالے۔ ہاں، اس نے سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات تھے انہیں شاید مزید گہرا کیا، اور صدیوں تک یہ واقعہ جبر کے خلاف مزاحمت کی ایک بہت طاقتور علامت بنا رہا۔ کربلا کی کہانی آج بھی لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے صرف سوگ کا باعث نہیں ہے، بلکہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے ایک تحریک بھی ہے۔ جی ہاں، اور یہ پہلو بھی غور طلب ہے کہ کس طرح یہ کہانی خاص طور پر زینب جیسی شخصیات کے زبانی روایت اور کردار کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہوئی۔ بالکل۔ اور آج تک اپنی اثر انگیزی، اپنی طاقت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ تاریخی یادداشت کو بنانے میں فرد کے کردار کی اہمیت کو بھی دکھاتا ہے۔ آخر میں ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا کربلا کی کہانی صرف ماضی کا ایک واقعہ ہے، یا اس میں آج بھی ہمارے لیے کوئی پیغام ہے؟ اصولوں پر قائم رہنا، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا، مشکل حالات میں حق کا ساتھ دینا، اس حوالے سے اس داستان پر غور و فکر کے کیا پہلو ہو سکتے ہیں؟